بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان ابن ابو العاص ہے اور والدہ کا نام عروی بنت کریز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لقب ذو النورین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوا اور ان کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی جس کا میں نکاح کرتا تو میں اس کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے علاوہ کبھی کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند ایک مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ سعدی بنت کریز کے گھر میں گیا۔ خالہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میری خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر انہوں نے کانوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تمہاری دو ازواج ہوں گی جو نہایت حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خاوند۔ یہ عورتیں نبی کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کے گوشے گزار کیں تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان تم سمجھدار اور معاملہ فہم ہو اور ہر کام میں غور و فکر سے کام لیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جاں بت نہ تو کسی کو کچھ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت ہمیں کچھ فائدہ و نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائیں۔ میں ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ درست کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ خلق خدا کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درس دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا اور انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے
دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شش و پز میں مبتلا تھا، کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا، اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس جگہ سے گزرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی راشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے قبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ کی کہی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حلم، حسن و خلق اور صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاثیر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس عشق کی بدولت بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی تبلیغ میں ایک کشش اور درفتگی تھی جس کی وجہ سے جو بھی ان کی بات سنتا وہ ان کو رد نہ کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلہ کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، اور اس بات کا آپ رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ نے ان کی مخالفتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا، وہ غلامی جس پر آپ رضی اللہ عنہ تادم شہادت فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے بالخصوص آپ کے چچا حاکم بن آپ نے آپ رضی اللہ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا، آگ جلا کر دھواں دیا جاتا، مگر آپ رضی اللہ عنہ دین اسلام پر قائم رہے۔ جب حاکم بن آس نے دیکھا کہ ان کا بھتیجا کسی بھی طرح دین اسلام چھوڑنے پر راضی نہیں تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے معززین میں ہوتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تک قریش کی نظروں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے اور جن کی ایمانداری ہر شک و شعبے سے بلاتر تھی، ان کو اعلان نبوت کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ قریش کے معاملہ فہم لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ یہی سلوک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کا کاموں کی وجہ سے ایک نمایاں مقام کے حائل تھے، آج وہ ان کی اذیتوں کو برداشت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان
बनु उमैया ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु से किता ताल्लुक़ इख्तियार कर लिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन तमाम बातों के बावजूद खुलूस नीयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और अपने जानो माल से दीन इस्लाम की आबियारी की। रवायात में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात हुई तो इस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा थे और वो इस मुलाकात से बेशतर आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में दीन इस्लाम की हकानियत वाज़िया कर चुके थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आपका हम लोगों में क्या मुकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कलमा सुना तो कांप उठे